बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी समाअत रही। अब मामला मंडे तक चला गया। बहुत सारे सवालात हैं। आज जो गुफ्तगू हुई उसने बिल्कुल ये वाज़े कर दिया कि ये सारा जो ड्रामा है, ये सारा जो फसाना है, ये जो कुछ हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर किसको फ़ायदा देने के लिए हो रहा है, और ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को फ़ायदा देने के लिए हो रहा है। मुझे इसमें आई डोंट नीड टू मिन्स माय वर्ड्स। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपील का हक़, क्योंकि वो ताहयात नाहल हैं, उस नाहली को कैसे ख़त्म किया जाए। आइनी तरमीम ये कर नहीं सकते थे क्योंकि आइन वो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था नहीं, तो इन्होंने एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में तब्दीली की, प्रोसीजर प्रैक्टिस एक्ट में तब्दीली करके, तो ये बेसिकली राइट ऑफ अपील देना चाहते हैं दोबारा जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, और उसके बेनिफिशरी तरीन साहब भी होंगे। आज जो कुछ भी था ये सब कुछ उसी के हवाले से। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैं आपको ये पहले ये एक्ट जो है ना, पहले तो मैं ये आपको पढ़ के सुना दूँ ताकि आपको पता चल सके बेसिकली कि ये सारा मामला है क्या। अब ये जो एक्ट है 2 सफ़ों का है, लेकिन इसमें मैं जो सेक्शन 5 है उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of the article 184 of the Constitution prior to the commencement of this act। यानी इस एक्ट के शुरू होने से पहले अगर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ कोई फैसला आया है तो उसको ये अलाउ कर देगा, रिलीफ उसको अलाउ करेगा। और आगे वो बताता है, प्रोवाइडेड दैट द अपील अंडर द सब सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कि अगर ये जब ये एक्ट जब शुरू होगा तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये फाइल कर दी जाएगी, और फिर अगले 14 दिन के अंदर अंदर इसकी हेयरिंग जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। ये सारा जो मामला चल रहा है ना, ये सारा ये है। और आज काजी फायज़ ईसा साहब ने जो सवाल किए हैं, जो जजेस के साथ जो गुफ्तगू हुई है, डिवीज़न बड़ी सामने नज़र आ रही थी। वकीलों से ज़्यादा तो जजेस जो थे वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। लेकिन मैं आपको 3-4 पॉइंट जो है ना, कंट्रडिक्शंस जो हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। आज ये बात कही जा रही थी बार बार काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से, अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से, कि अगर एक अच्छी चीज़ हो रही है, अगर बजाय इसके कि सारे इख्तियारात फ़र्द वाहिद के पास हैं, वो एक कमेटी बेंच का डिसाइड करे, एक कमेटी सुओ मोटो का डिसाइड करे, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, इससे पाकिस्तानी लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी अच्छे काम के लिए अगर कोई प्रोसीजर में भी थोड़ी सी अगर उससे हट के बात हो गई है तो इसमें ख़राबी क्या है। अब मैं इसमें जो कंट्रडिक्शन है वो मैं बताता हूँ। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, और जिस नुक्ते पर फैसला किया गया उसका वो नुक्ता क्या था? वो नुक्ता था कि जनाब जजेस की जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है वो आइन में तय है, और जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी को इख्तियार ना दे, इदारे को, किसी शख्सियत को, तो वो जजेस की चीज़ों का खोज नहीं लगा सकता, वो इल्लीगल है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मर्ज़ी की इजाज़त के बग़ैर होने वाली कोई भी खोज, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ भी रिज़ल्ट आपको मिले, वो इनएडमिसिबल है, वो किसी जगह पर भी बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता, उसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बरी हुए। वो बिल्डिंग्स तो मौजूद थी ना, जो प्रॉपर्टी थी वो तो मौजूद है, और उसकी कोई मनी ट्रेल भी नहीं आई। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मेरिट पर कोई बात नहीं हुई और काजी फायज़ ईसा साहब को बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसकी हुई नहीं। इसी तरह जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब का भी जो केस था वो मेरिट पे तो डिस्कस ही नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इन दोनों मामलात में इनएक्टिव रही, और सुप्रीम कोर्ट ने ही बरी कर दिया इफ्तिखार चौधरी साहब को भी। तो अब काजी फायज़ ईसा साहब जब उनकी अपनी बारी थी तो उन्होंने इस बुनियाद पर रिलीफ लिया कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। और यहाँ पर
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروسیجر اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بات تو اچھی ہے، آئین میں ترمیم کے لیے، آئین میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، لیجسلیشن، آرڈنری لیجسلیشن اس کا حل نہیں۔ آج مظہر نقوی صاحب نے بالکل کھل کر کہا، جناب اعجاز الحسن صاحب نے کھل کر کہا، منیب اختر صاحب نے بھی کھل کر کہا، عائشہ ملک صاحبہ کا بھی یہی خیال ہے، مسرت ہلالی صاحب کا بھی یہی خیال ہے، بہت کھل کر۔ شاید وحید صاحب کے بڑے زبردست انٹریگنگ اس حوالے سے کوسچن تھے کہ پروسیجر، آئین میں تبدیلی کا ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ اس طریقہ کار کو فالو نہیں کریں گے تو جو کچھ بھی کریں گے وہ غیر قانونی ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی وہ جو تھا سلطانہ ڈاکو، وہ لوگوں کو لوٹتا تھا اور پھر غریبوں میں پیسے بانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ جی بالکل یہ تو میں نے اچھا کام کیا ہے۔ نہیں، ڈاکہ ڈاکہ ہے، وہ غریبوں کی مدد کرے بھی تو بھی وہ چیز غیر قانونی ہے، وہ قانونی نہیں بن سکتی۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک اور کنٹراڈکشن آج نظر آئی، بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے۔ بالکل اختیار ہے، لیکن جس قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کیا، کیا وہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ تھی؟ ویسے تو قاضی صاحب کہہ رہے تھے مفروضوں پر بات نہ کریں، آپ جی کھل کر بات کریں، ریئلٹی کی بات کریں، میں مفروضوں کی بات نہیں کر رہا۔ کون تھا اس پارلیمنٹ میں؟ راجہ ریاض اس کا لیڈر آف دا اپوزیشن تھا، جو اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا، اور تحریک انصاف کے لوٹے جو سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا، جس کے کہنے پہ چھوڑا، کون اس کے پیچھے تھا، انہی میں سے کچھ لوگ کمیٹیوں کے چیئرمین بن گئے وہاں پر، اور پھر جب لیجسلیشن ہوئی تو کسی کمیٹی کو نہیں گیا، ایک دن میں 34 ایکٹ پاس کیے گئے۔ اس کو پارلیمنٹ کہنا پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ پارلیمنٹ ہے وہ جگہ جہاں پر عوام کے چوزن نمائندے ہیں۔ اگر آپ نے ووٹ بلے پہ لیا ہے اور آپ چلے گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، آپ تو بھگوڑے ہیں، آپ تو لوٹے ہیں، آپ تو ممبر بننے کے بھی اہل نہیں ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کا تھا، اس کے اندر جو کاروائی کی گئی، پرسن سپیسیفک کاروائی کی گئی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے، جہانگیر ترین کو واپس لانے کے لیے، تو اس کو آج یہ عدالت اور اس کے معزز جج بار بار یہ کہہ رہے تھے پارلیمان نہیں کر سکتی، یعنی اس سے بڑی پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہو سکتی۔ ویسے کہتے ہیں مفروضے پر بات نہیں کرنی، ویسے کہتے ہیں فیکٹس، تو فیکٹس تو یہ تھے کہ وہاں پر جن لوگوں کو بٹھایا گیا، جو لوگ بیٹھے تھے وہاں پر، وہ لوگ تو پاکستان کے عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں، ان کو پارلیمنٹ کہنا توہین ہے، اس لیے کہ لوٹے تھے، اور پھر ان کی جو وفاداریاں تھیں وہ سب سامنے آئیں، اور پھر کسی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، کسی کمیٹی میں ڈسکشن نہیں ہوئی، اور آج یہ سوال ہوا کہ آپ نے جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہے اس کی کوئی رپورٹ آئی ہے؟ پارلیمنٹ نے، اسپیکر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی کاروائی ہوئی ہے، جو بھی مغلظات بکے گئے ہیں، جو کچھ بھی کیا گیا ہے، وہ جو کاروائی ہے وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ کورٹ کو نہیں دینا، اور انہوں نے وہ نہیں دی۔ اور پھر اس میں یہاں تک بات کی گئی کہ یہاں پر بلایا جائے، تب چیف جسٹس امرتا بندیال تھے، کہ بلایا جائے چیف جسٹس کو، یہاں پر آئیں، وہ ایکسپلین کریں کہ کیا توہین جو ہے وہ صرف ججز کی ہوتی ہے، کیا توہین پارلیمان کی نہیں ہوتی۔ تو آج جو چیز ہمیں نظر آئی وہاں پر، جس طریقے سے ساری جو بات ہو رہی تھی، وہ جو کنٹرڈکشنز تھیں جو ان کی اپنی گفتگو میں آ رہی تھیں، خود تو بینیفیشری ہیں وہ پروسیجرز کے کہ قانون کو فالو نہیں کیا گیا، اور یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اچھی چیز ہو گئی ہے، اب کیسے آپ جو آرڈنری لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ریپلیس کریں گے۔ اور پھر جس کو پارلیمنٹ کہہ رہے تھے، وہ صرف بلڈنگ تھی پارلیمنٹ کی، اس کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ عوام کے نمائندہ نہیں تھے، وہ کسی اور جماعت سے جیت کر کہیں اور انہوں نے اپنی جو لائلٹیز ہیں وہ ادھر رکھی ہوئی تھیں۔ اور پھر ایک اور بات، بار بار کہا جاتا تھا کہ ہم آئین سے اب کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی بالکل آپ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے آئین سے، لیکن ابھی تو کروا رہے ہیں نا کھلواڑ۔ 90 دنوں میں الیکشن آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو سن ہی نہیں رہے۔ پنجاب اور کے پی میں حکومتیں اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر چکی ہیں، 90 دن کی حکومت اب 7 مہینے میں جا چکی ہے، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو ان کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو نہیں روک رہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت وفاقی کیئر ٹیکر ہے، صوبائی کیئر ٹیکرز ہیں، وہ پچھلی رجیم کی کنٹینویشن ہے۔ چیمہ کو دیکھ لیں، فواد حسن فواد کو دیکھ لیں، اور کتنے نام، ڈاکٹر توقیر کو دیکھ لیں، پنجاب میں محسن نقوی صاحب کو دیکھ لیں۔ تو
اس کو روکنا کس کا کام تھا؟ وہ بھی تو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو روکیں آپ. نگران حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ جو فیئر الیکشن کروائے. پھر الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کروانا ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہم نے ابھی ہم تیار ہی نہیں ہے، تاریخ ہی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو بڑی ایک واضح کنٹراڈکشن تھی. لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ دکھایا جا رہا تھا لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، ہر کوئی خود ایکسپوز ہو رہا تھا. لیکن بہرحال 4 بندے پی ٹی وی کے اپنی جاب سے گئے کیونکہ انہوں نے لکھ دیا فول کوٹ. ظاہر ہے کوئی گرامر کی مسٹیک ہوگی ٹائپ کرتے ہوئے، وگرنہ کون سرکاری ٹی وی میں کام کرتے ہوئے فول کوٹ کہے گا. بہرحال اس کا بڑا برا منایا گیا. کہاں سے منایا گیا، کیسے منایا گیا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو معطل کر دیا گیا. یہ بھی آج کی خبر میں شامل ہے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.